دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں طواف پارٹ 2۔ وہ اپنی ممی کے ساتھ والی کرسی پر جا کے بیٹھ گیا۔ اس کرسی کے بالکل سامنے والی کرسی پر آبش بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بیٹھ کے آبش کو مسلسل گھورے جا رہا تھا۔ وہ ایسا نہیں تھا، وہ ایسے کسی کو سب کے سامنے گھورتا نہیں تھا، اور خاندان کی لڑکیوں کو تو اکیلے میں بھی ایسے نہیں گھورتا تھا، پر وہ آبش کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ آبش بریڈ کا سلائس کھاتے ذرا سا رکی تھی، شاید اس سے اپنے چہرے پر آہل کی آنکھیں محسوس ہو گئی تھی، اس لیے وہ بریڈ ہاتھ میں پکڑے اپنی ممی کو باہر لون کا کہہ کر اٹھ کے چلی گئی تھی۔ آہل کو اپنی غلطی پر بہت شرمندگی ہوئی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ بہت بری طرح اسے دیکھ رہا تھا، کوئی اور اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، ورنہ وہ بھی جان جاتا۔ اسے خود پر شدید غصہ آیا۔ خیر، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا تھا۔ اس کی بھوک ختم ہو گئی تھی، پر اب کھانا تو پڑنا تھا، ورنہ سب نے سوالوں کی بوچھار کر دینی تھی۔ بیٹا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، کچھ اور کھانا ہے؟ تو وہ بنا اور اس جیسے کہ کئی سوال اس نے بڑی مشکلوں سے ناشتہ کیا۔ ایک دم سے بھوک ہی ختم ہو گئی تھی۔ جب سب ناشتہ کر کے فارغ ہو گئے تو آنٹی نیلوفر نے سب کو ان کے کمرے دکھا دیے۔ آہل کا الگ کمرہ تھا۔ اپنے کمرے میں جا کے وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ بہت تھک گیا تھا اور سونا چاہتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور آبش کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس نے آنکھیں کھول دی اور جیب سے وہ کرسٹل کا کی رنگ نکال لیا اور اس کے گھنگرو ہلانے لگا۔ چھن چھن کی آواز سے غنودگی طاری ہونے لگی اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔ 7واں کرش۔ وہ ہنس دیا اور کچھ دیر میں سو گیا۔ آہل کو اس سے پہلے 6 بار کرش ہو چکا تھا، جسے وہ وقتی محبت کہتا تھا۔ پہلی بار یہ وقتی محبت اسے 5 کلاس میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد اب تک اسے 5 مزید وقتی محبتیں ہو چکی تھی۔ روبی اس کا 6واں کرش تھا، جو اس کی آج کل گرل فرینڈ تھی اور پچھلے 1 سال سے اس کے ساتھ تھی۔ اس نے آبش کو بھی اپنا ایک کرش سمجھا تھا، مگر بہت جلد یہ بات غلط ثابت ہونے والی تھی۔ کبھی تولا کبھی ماشا، کبھی وہ رات تو کبھی ہے دن، میرا یار ہے دھنک جیسا، خوب رنگ بدلتا ہے۔ جب وہ سو کر اٹھا تو دوپہر کے 1:30 بج رہے تھے۔ اسے پانی کی پیاس لگ رہی تھی۔ کمرے میں پانی موجود نہیں تھا۔ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ باہر آ گیا۔ کچن ٹی وی لاؤنج کے دائیں طرف تھا۔ وہ ٹی وی لاؤنج سے ہوتا ہوا کچن کی طرف جا رہا تھا۔ جاتے ہوئے اس کی نظر سیڑھیوں کے نیچے پڑی، جہاں کافی جا نمازیں بچھی ہوئی تھی۔ شاید یہ نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی، اور وہاں آبش جا نماز پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ وہ وہیں کھڑا ہو گیا اور اسے دیکھنے لگ گیا۔ وہ بہت پرسکون ہو کر نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ اب رکوع میں جھکی ہوئی تھی۔ وہ بغیر آنکھیں جھپکے اسے دیکھ رہا تھا کہ اگر اس نے آنکھیں جھپکی تو یہ منظر آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے، اور وہ سجدے میں تھی۔ نماز وہ پڑھ رہی تھی، پر سکون آہل کو مل رہا تھا۔ اسے یہ یاد نہیں تھا کہ آخری بار اس نے کب نماز پڑھی تھی۔ شاید عید کی آخری بار نماز پڑھی ہوگی، پر جس طرح آبش نماز پڑھ رہی تھی، اس نے پوری زندگی میں ویسے نماز نہیں پڑھی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ وہ وہاں کھڑا بغیر سانس لیے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور چاند جیسے پانی کو اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ آہل کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ اب ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہی تھی۔ آنسو کا ایک قطرہ اس کی آنکھ سے نکلا تھا، جو کسی موتی کی مانند لگ رہا تھا۔ وہ موتی اس کی گال پر آ کے رک گیا تھا اور اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ وہ اب وہاں سے اڑ گئی۔ وہ اب اسی کی طرف آ رہی تھی۔ شمع خود پروانے کی طرف آ رہی تھی۔ اسے لگا وہ اس کی روشنی سے پروانے کی طرح جل جائے گا۔ بھائی، آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ اب آہل سے مخاطب تھی۔ اف، وہی سحر طاری کرنے والی آواز۔ آہل بھائی، اس آواز نے پھر کچھ کہا تھا۔ وہ ابھی کچھ سننے، کچھ بولنے سے قاصر تھا، بس اسے دیکھے جا رہا تھا، مگر اس چاند نے ایک بار بھی آنکھ اٹھا کے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ جواب نہ ملنے پر وہ کاندھے اچکاتی ہوئی کچن کے ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے کمرے کو تکتا رہا،
پھر جیسے کچھ یاد آیا تو اندر کچن میں چلا گیا۔ کچن میں فریج سے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگائے، ایک گھٹ پیا اور بوتل منہ سے ہٹا کے ایک بار ہلکا سا ہنسا اور پھر بوتل منہ سے لگا لی۔ بیوٹیفل فیری، وہ بوتل کا ڈھکن بند کرتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ پھر وہ بوتل فریج میں رکھ کر باہر نکلا تو ٹی وی لاؤنج میں سامنے ادیبہ بیٹھی ہوئی تھی اور آبش اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے آبش کے سر کی پچھلی سائیڈ ہی نظر آ رہی تھی جو آتشی رنگ کے دوپٹے سے ہی ڈھکی ہوئی تھی۔ اب وہ ان کے قریب آ رہا تھا۔ ادیبہ اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ کتاب ہاتھ میں لیے سر ہلا رہی تھی۔ وہ ان کے پاس سے گزرا اور پہلی بار چاہتا تھا کہ ادیبہ اسے بلا لے۔ وہ عموماً اسے بلا لیا کرتی تھی، لیکن آج وہ صرف اسے دیکھ کے مسکرائی تھی۔ آہل آبش کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا، اسے سننا چاہتا تھا، اس لیے وہ خود ادیبہ کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور جیب سے موبائل نکال لیا۔ وہ آبش کو ابھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ اس پہ پھر نشہ طاری ہو جانا تھا اور اسے مسلسل اسے دیکھتے رہنا تھا، اور ایسے ادیبہ کو بھی شک ہو جانا تھا۔ آپ نے کبھی ڈیفوڈلز دیکھے ہیں؟ وہ جادوئی آواز اب ادیبہ سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ ادیبہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ نے یہ نظم پڑھی ہے؟ وہ آواز پھر ادیبہ سے پوچھ رہی تھی۔ آہل نے ذرا نظر اٹھا کر اس کے ہاتھ میں پکڑی کتاب کی طرف دیکھا تھا۔ وہ انگلش کی کتاب تھی اور اس میں ایک صفحے پر بڑے سیاہ حرف سے ڈیفوڈلز لکھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی طرف اب اس نے غور کیا تھا۔ دودھ جیسے سفید ہاتھ اور ہتھیلی گلابی رنگ کی تھی، بالکل اس کے گالوں اور پاؤں کی طرح۔ وہ اب مسلسل اس کے ہاتھوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ آنٹی، آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورتی سے آپ نے ڈیکوریٹ کیا ہے۔ ادیبہ اب کسی سے مخاطب تھی۔ آہل نے ایک نظر ادیبہ کو دیکھا اور پھر اس کی نظر کے تعاقب میں دیکھا تو آنٹی نیلوفر کھڑی تھی۔ آنٹی نے مسکرا کر کہا، یہ ساری ڈیکوریشنز آبش نے کروائی ہے۔ اسے انٹیریئر ڈیکوریشن کا بہت شوق ہے اور اسے رنگوں سے کھیلنے کا فن آتا ہے۔ آہل نے بلا آخر آبش کو دیکھا جو بڑی معصومیت سے اپنی ممی کو دیکھ رہی تھی۔ ماما، میرا فیورٹ کی رنگ کہیں گم ہو گیا ہے، آپ نے کہیں دیکھا کیا؟ اس نے ہلکی سی اداسی کے ساتھ اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا۔ ہلکی براؤن رنگ کی گہری جھیل جیسی آنکھیں، آہل ان میں ڈوب رہا تھا۔ ان آنکھوں میں الگ ہی نور تھا، حیات تھی، بلا کی چمک تھی۔ اس نے پہلے کسی کی آنکھوں کے بارے میں یوں نہیں سوچا تھا۔ اس کی ماں نے اسے کیا جواب دیا اسے سنائی ہی نہیں دیا، وہ بس اس کی آنکھوں میں ہی کھو گیا تھا۔ وہ اب ادیبہ کے ساتھ اٹھ کے جا رہی تھی اور وہ ابھی تک چشم تصور میں اس کی آنکھیں دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ کچن کے ساتھ والے روم میں چلی گئی اور اب وہ اسے نظر آنا بند ہو گئی تھی۔ آہل بیٹا، اسے کسی نے پکارا تھا، پر وہ تو اس کی آنکھوں میں ہی ابھی تک ڈوبا ہوا تھا۔ آہل بیٹا، کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ وہ جادو کے اثر سے باہر آیا۔ آنٹی نیلوفر اب اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ آنٹی نہیں، کہیں نہیں، آپ کہیں؟ وہ اب پورے ہوش میں آ چکا تھا۔ بیٹا، آپ کیا کر رہے ہو آج کل؟ کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہو؟ آنٹی، میں اے لیولز کر رہا ہوں، اس نے جواب دیا تھا۔ حماد بھی اے لیولز کر رہا ہے، وہ 5 بجے تک آ جائے گا، پھر آپ دونوں مل کے باتیں کرنا، ابھی تو آپ بور ہو رہے ہوں گے، آنٹی نے بہت پیار سے کہا تھا، جس کے جواب میں اس نے آگے سے جی ٹھیک ہے کہہ دیا تھا۔ حماد آبش کا بڑا بھائی تھا۔ بچپن میں ان دونوں کی ہم عمر ہونے کی وجہ سے کافی اچھی دوستی تھی۔ پھپھو اور ممی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ ان کو آتا دیکھ کر آنٹی نے انہیں مارکیٹ چلنے کا کہا۔ اتنے میں کچن کے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور ادیبہ باہر آئی اور آتے ہی زور سے کہا، ماسٹر پیس، اس سے خوبصورت میں نے کبھی کمرہ نہیں دیکھا۔ آبش کے ہاتھوں میں جادو ہے، کس طرح چیزوں کو سجایا ہے، میں تو آبش کے کمرے کی فین ہو گئی ہوں۔ آنٹی نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر پیار کیا تھا اور اس سے اور آبش سے ان کے ساتھ مارکیٹ چلنے کا کہا تھا۔ وہ دونوں فٹافٹ تیار ہو گئی اور سارے آہل کو گھر پر چھوڑ کر مارکیٹ کے لیے چلے گئے۔ آہل نے تھوڑی دیر انتظار کیا، جب کوئی نہیں آیا تو اٹھ کے اس کے کمرے کی طرف چل دیا، جس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے ادیبہ بہت تعریف کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، اس کی نظر سامنے دیوار پر پڑی، جس پر پوری دیوار جتنی آبش کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس نے سفید رنگ کی بہت خوبصورت پاؤں کی چھوٹی
پاؤں کو چھوتی فراک پہنی ہوئی تھی، ایک ہاتھ کمر کی سائیڈ پر رکھا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے سفید رنگ کے پھولوں کا گلدستہ پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بال کھلے تھے جو کہ کافی لمبے تھے اور آدھے بال ایک طرف سے آگے کو کیے ہوئے تھے۔ سر پر اس نے سفید پھولوں سے بنا ہوا تاج پہنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ بالکل شہزادی لگ رہی تھی، بلکہ اس سے بھی بہت خوبصورت۔ آہل نے موبائل نکال کر اس کی تصویر کی ایک اور تصویر نکال لی۔ تصویر کی بائیں جانب شیشے کی دیوار تھی جو ایکویریم کی طرح بنائی گئی تھی۔ اس میں بہت ساری خوبصورت 7 رنگ کی لائٹس لگی ہوئی تھی جو دھنک کی طرح لگ رہی تھی اور کافی ساری چھوٹی رنگین مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس دھنک کے ساتھ کھیل رہی ہو۔ ایکویریم کے ساتھ ایک اور شیشے کا دروازہ تھا جس کے اندر رنگین بنٹے بھرے ہوئے تھے۔ تصویر والی دیوار کے سامنے ایک درمیانے سائز کی رائٹنگ ٹیبل رکھی ہوئی تھی جو کہ سفید رنگ کی ہی تھی اور اس پر سفید رنگ کا لیمپ رکھا ہوا تھا۔ ٹیبل پر بے شمار رنگین مارکرز ترتیب سے پڑے ہوئے تھے اور ٹیبل کے آگے سفید رنگ کی تاج والی کرسی پڑی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ والی دیوار ساری سفید سنگ مرمر کی تھی جس پر چند پینٹنگز لگی ہوئی تھی۔ اس دیوار کے آگے ایک سفید رنگ کا صوفہ پڑا ہوا تھا، اس کے آگے ایک گول سفید میز تھی۔ پورے کمرے میں گول سفید مخملی قالین بچھا ہوا تھا جس پر ایک بھی داغ نہیں تھا۔ قالین کے درمیان میں ایک گول بیڈ تھا۔ بیڈ کے سرہانے والی دیوار میں ایک الماری بنائی گئی تھی جس میں آبش کی بے شمار چھوٹی بڑی تصویریں نہایت نفاست سے لگی ہوئی تھی۔ بیڈ کے تھوڑا آگے ایک بڑا ڈریسنگ ٹیبل رکھا ہوا تھا۔ دروازے کے سامنے دیوار پر کافی سارے کی رنگ لٹکائے گئے تھے۔ شاید اسے کی رنگ اکٹھے کرنے کا شوق تھا۔ اس کے ساتھ بٹن لگے ہوئے تھے جو لائٹس اور پنکھے کے تھے۔ اس نے اب اوپر چھت کی طرف دیکھا۔ بیڈ کے 6 فٹ اوپر اس بیڈ جتنا ایک بہت خوبصورت فانوس لگا ہوا تھا جس میں بے شمار چھوٹے بلب لگے ہوئے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر سارے بٹن دبا دیے۔ سارا کمرہ سنہری روشنیوں میں ڈھل گیا۔ اب پورا کمرہ لال رنگ کا ہو گیا، اب نیلے رنگ کا۔ جس رنگ کی روشنی پڑتی تھی پورا کمرہ اسی رنگ کا ہو جاتا تھا، تو اس کا یار رنگیز تھا جسے رنگوں سے کھیلنے کا فن آتا تھا۔ اس نے اب شیشے کا دروازہ کھولا جس میں بٹنیں لگے ہوئے تھے۔ وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں کافی ساری پینٹنگز پڑی ہوئی تھی۔ نیچے زمین پر بے شمار رنگ پڑے ہوئے تھے۔ سامنے ایک اور دروازہ تھا جو باہر لان میں کھلتا تھا۔ اس نے وہ دروازہ بند کر دیا اور آبش کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا اور بیڈ پر لیٹ گیا اور لیپ ٹاپ پر فلم دیکھنے لگ گیا۔ جب وہ فلم دیکھ کر فارغ ہوا تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ کمرے سے باہر آیا تو ٹی وی لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ باہر لان سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے وہاں جا کر ایک نظر سب کو دیکھا۔ سب موجود تھے پر وہاں وہ نہیں تھی۔ اگر وہ ہوتی تو وہ سب کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا، پر اب وہ نہیں تھی۔ تو وہ واپس جانے لگا۔ پیچھے سے کسی نے آواز دی، آہل! آہل رک گیا۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو حماد کھڑا تھا۔ آہل نے اسے پہچان لیا تھا اور آگے بڑھ کر اس سے گلے ملا اور پھر مجبوراً اسے سب کے ساتھ جا کے بیٹھنا پڑا۔ اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، بس حماد کے سوالوں کا سرسری سا جواب دے رہا تھا۔ کچھ دیر میں ان سب کو مہندی کے فنکشن کے لیے نکلنا تھا، اس لیے سب ایک ایک کر کے تیار ہونے کے لیے چلے گئے۔ اسے بھی جانا تھا، صرف آبش کو دیکھنے کے لیے، ورنہ اس کی نظر میں مہندی صرف عورتوں کا فنکشن تھا۔ وہ بھی اٹھا اور اپنے کمرے میں آ گیا اور کپڑے پہن کر تیار ہو گیا۔ مہندی ہال میں ہر طرف لوگ تھے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ باری باری سب کو مل رہا تھا، پر اس کی نظریں سے بس آبش کی تلاش میں تھی۔ وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ آنٹی نیلوفر اور ان کے شوہر بھی نہیں پہنچے تھے، شاید انہی کے ساتھ اس نے آنا تھا۔ ادیبہ اس کے ساتھ ساتھ ہی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی۔ پھپھو اس کا رشتہ آہل سے کرنا چاہتی تھی، لیکن آہل نے اپنی ماں سے صاف انکار کر دیا۔ صاف کہا ہوا تھا کہ ابھی آپ ایسی بات ہرگز مت سوچنا، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔
اتنی دیر میں آہل کو آبش کے بابا نظر آئے۔ اس کی جان میں جان آئی۔ وہ ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ آنٹی نیلوفر نہیں آئی؟ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ آئی ہے، ادھر ہی سب سے مل رہی ہوگی، انہوں نے جواب دیا۔ وہ ادھر کھڑا انکل سے باتیں کرتا رہا، پر اس کی نظریں صرف آبش کو ہی ڈھونڈ رہی تھی، پر وہ کہیں نہیں تھی۔ مہندی کے فنکشن میں بہت ساری لڑکیاں آئی ہوئی تھی اور اس کی مقناطیسی پرسنالٹی کی وجہ سے اس کی طرف اٹریکٹ بھی ہو رہی تھی، پر اسے اب ان سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پہلے کی بات ہوتی تو وہ ان سب پر غور ضرور کرتا، پر جب سے اسے دیکھا تھا کسی اور کو دیکھنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ کھانے کا وقت شروع ہو گیا اور وہ انکل کے ساتھ ٹیبل کی طرف بڑھنے لگا۔ سامنے ٹیبل پر آنٹی نیلوفر اس کی ممی اور پھپھو کے ساتھ بیٹھی تھی، پر وہ نہیں تھی۔ وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھی تھی۔ کوئی نہ ہوتا، پر وہ ہوتی تو سب ہوتے۔ اب سب تھے پر وہ نہیں تھی تو کوئی نہیں تھا۔ وہ جس کی وجہ سے آج فنکشن میں آیا تھا وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے سب کے ساتھ جیسے تیسے کر کے کھانا کھا لیا تھا۔ اس کے بعد بھی پورے فنکشن میں اس کی آنکھیں صرف آبش کو ہی تلاش کر رہی تھی۔ 12 بجے کے قریب مہندی کا فنکشن ختم ہوا اور وہ سب گھر لوٹ آئے۔ گھر آتے ہوئے آنٹی نیلوفر ان کے ساتھ گاڑی میں آئی تھی۔ گھر کا لاک انہوں نے چابی سے کھولا تھا، مطلب گھر میں کوئی نہیں تھا۔ تو پھر وہ کہاں گئی؟ وہ کہاں جا سکتی تھی؟ اس نے یہی سوچتے سوچتے ایک نظر اس کے کمرے پر ڈالی اور اپنے کمرے میں چلا گیا اور کپڑے تبدیل کر کے وہ بیڈ پر لیٹ گیا اور اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر یاد آنے پر موبائل نکالا اور اس کی تصویر دیکھنے لگا۔ کوئی مٹی کی مورت لگ رہی تھی یا پھر چاند کی گڑیا۔ وہ اتنی نازک تھی کہ ہاتھ لگانے پر ٹوٹ جائے گی۔ اسی کے بارے میں سوچتے سوچتے جانے کب نیند آ گئی اور وہ خواب خرگوش کے مزے لینے لگ گیا۔ صبح جب سو کے اٹھا تو 10 بج رہے تھے۔ وہ نہا کر ڈائننگ ہال کی طرف آ گیا۔ وہاں سب موجود تھے پر وہ نہیں تھی۔ اس نے اسی کے بارے میں سوچتے سوچتے کھانا کھایا اور اٹھ کے پھر سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 6 بجے بارات تھی اور انہیں اس سے پہلے وہاں جا پہنچنا تھا۔ سارا دن آہل کی آنکھیں اسے تلاش کرتی رہی، پر وہ سارا دن اسے نظر نہیں آئی۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر شادی میں چلا گیا۔ وہاں بھی سارا وقت اسی کا انتظار کرتا رہا، پر وہ نہیں آئی۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ کوئی اس کا ذکر کیوں نہیں کر رہا؟ اگلے دن ولیمہ تھا۔ اگلا سارا دن بھی وہ اسے نظر نہیں آئی۔ یا خدایا، وہ کہاں چلی گئی تھی؟ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ شام میں ولیمے پر چلا گیا۔ وہاں بھی سب تھے پر وہ نہیں تھی۔ اگلے دن صبح 10 بجے کی ان کی فلائٹ تھی۔ اس نے واپس چلے جانا تھا۔ وہ بس اسے ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا۔ کیسی بے بسی تھی، کیسا اضطراب تھا۔ اسے دیکھنے کی شدید طلب تھی۔ وہ رات دیر تک اس کی تصویر دیکھتا رہا۔ وہ جانے سے پہلے بس ایک بار اس کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے ساری رات جاگتے ہوئے گزار دی تھی۔ فجر کی اذانیں شروع ہو گئی تھیں۔ اس نے دل میں دعا مانگی تھی کہ اللہ اسے ایک نظر دوبارہ دکھا دے۔ وہ اس کے بعد تھوڑی دیر تک اسے ویسے ہی لیٹا رہا اور پھر اٹھ کے باہر لان میں آ گیا اور ادھر واک کرنے لگ گیا۔ بس مزید ایک اور جھلک دیکھنے کی چاہ تھی، بس ایک جھلک۔ کچھ دیر پھرنے کے بعد وہ ادھر ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اندر سے سب کے بولنے کی آوازیں اب آنے لگ گئی تھی۔ اندر سب اٹھ گئے تھے۔ آہل بھائی؟ وہ انہی سوچوں میں مگن تھا کہ کسی کی میٹھی سی آواز اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کے اوپر دیکھا تو وہ حسین پری سامنے کھڑی تھی اور نظریں جھکائے ہوئے تھی اور چہرے کا رخ اسی کی طرف تھا۔ آہل اس کا حسین چہرہ دیکھ کر رہ گیا، اس کی آنکھیں اور دراز پلکیں جو مسلسل کانپ رہی تھی۔ آہل بھائی؟ پھر اس میٹھی آواز نے اسے مخاطب کیا تھا۔ آہل کے پھر ہوش اڑ گئے۔ وہ 3 دن سے اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اب وہ اسے جی بھر کے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ بس بغیر جواب دیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے اس کا کاندھا ہلایا۔ وہ کسی جادو کے اثر سے باہر آیا۔ وہ ادیبہ تھی جس نے اس کا کاندھا ہلایا تھا۔ اس نے آگے سے بس جی کہا۔ ادیبہ نے اس پر جواب دیا، آہل آ جاؤ، ناشتہ کریں۔ آبش تمہیں کب سے بلا رہی ہے اور تم پتہ نہیں کن سوچوں میں گم بیٹھے ہو۔ وہ ابھی بھی بہت بری طرح گھورے جا رہا تھا۔ اس نے ادیبہ کو کچھ جواب نہ دیا تھا، پر یہ نہیں سمجھ سکا تھا کہ اس نے کیا بولا تھا۔ آبش اور ادیبہ دونوں ہی اس کا جواب سن کے مڑ گئی تھیں۔
تو اس کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ وہ دیر تک وہیں بیٹھا رہا، اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، ساری آوازیں بند ہو گئی تھی، صرف اس کی سحر انگیز آواز اور ہوش اڑانے والا سنہری چہرہ نظر آ رہا تھا۔ بیوٹیفل فیری، اس نے زیر لب کہا تھا۔ سارے گھر والے سامان لے کر باہر آئے تھے۔ اب ملازم گاڑی میں سامان رکھ رہے تھے، پر وہ اس کے تصور میں ادھر ہی بیٹھا رہا تھا۔ اب اس کی ماما اسے آوازیں دے رہی تھی، وہ سن رہا تھا پر بول نہیں سکا تھا۔ اسے دیکھنے کے بعد سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ ایسا کیا تھا اس لڑکی میں جو اس قدر دیوانہ ہو گیا تھا؟ دیوانہ، پاگل، سب کچھ وہ اسے دیکھنے کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ اب کی بار اس کی ماں نے ہلایا تو وہ کسی جادوئی نگری سے باہر آیا۔ سب گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، وہ بھی اپنی ممی کے ساتھ گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب اس کی آنکھیں صرف اسی کی تلاش کر رہی تھیں، وہ وہاں نہیں تھی۔ اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا، اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس کا کسی کے گھر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ ہوائی جہاز میں بھی سارے راستے وہ صرف اسی کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ گھر آ کر وہ کمرے میں جا کر لیٹ گیا اور لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو شام ہو رہی تھی، اسے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اپنے کمرے سے باہر آ کر وہ کچن کی طرف جانے لگا تو پھپھو کی باتیں سننے کے لیے رک گیا۔ وہ اس کی ماں کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور آبش کے بارے میں کوئی بات کر رہی تھی۔ مجھے تو آبش بہت ہی پیاری لگی، میں کچھ عرصے تک نیلوفر سے اپنے احمد کے لیے آبش کی بات کروں گی۔ اسے پھپھو کی اس بات پر شدید غصہ آیا۔ اس کا بس چلتا تو پھپھو کا سر پھاڑ دیتا۔ پھپھو کی نظر اس پر پڑی تو اسے آواز دے کر پوچھا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ رکو ذرا مجھے۔ وہ ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ آہل جہنم میں کہہ کر وہاں سے پوری بات سنے بغیر ہی وہاں سے باہر چلا گیا۔ جب گھر واپس آیا تو ذرا رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ وہ کھانا باہر سے ہی کھا کر آیا تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں آ گیا اور بیڈ پر لیٹ گیا اور اپنا لیپ ٹاپ نکال لیا۔ پھر اچانک سے چھن چھن کی آواز باہر راہداری سے آئی تھی تو وہ فوراً ادھر کی طرف لپکا اور دروازہ کھول کر باہر آیا تو عابدہ دروازے کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ عابدہ ان کی کام والی کا نام تھا۔ اس کے دوپٹے پر گھنگرو لگے ہوئے تھے۔ آہل کو یک دم اس کا کی رنگ یاد آ گیا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر وہ کی رنگ نکال لیا اور اس کی رنگ کو غور سے دیکھنے لگا۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ اس پر نیلے رنگ سے آبش لکھا ہوا تھا، جو اندھیرے میں بہت خوبصورتی سے چمکتا تھا۔ اس نے اس کرسٹل میں نہ جانے کتنی بار آبش کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اس نے آبش کی تصویر موبائل سے لیپ ٹاپ میں ٹرانسفر کر لی تھی۔ سفید فراک میں وہ بالکل سفید پری لگ رہی تھی۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد اس نے سوچا، اب مجھے مزید اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، پہلے ہی بہت وقت ضائع کر لیا، اور لیپ ٹاپ کی اسکرین پر فیس بک کھول لی اور رات گئے دیر تک دوستوں سے چیٹنگ کرتا رہا اور پھر سو گیا۔ اگلے دن اٹھ کر وہ کالج چلا گیا اور ذہین طالب علموں میں سے تھا۔ وہ ہمیشہ کلاس میں ٹاپ کرتا تھا، اس کی شخصیت بھی کافی مقناطیسی تھی تو کالج کی ہر دوسری لڑکی کا وہ کرش تھا، اور اپنی انہی صلاحیتوں کی وجہ سے وہ بہت مشہور بھی تھا۔ دوپہر 4 بجے کالج سے چھٹی ہوتی تھی، اس کے بعد وہ دوستوں کے ساتھ چلا جاتا تھا اور شام 6-7 بجے گھر پہنچتا تھا۔ کبھی کبھار تو 9-10 بھی بج جاتے تھے۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے، پر جب اسے وقت ملتا تھا آبش کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ وہ لڑکی اسے ابھی تک بھولی نہیں جا رہی تھی۔ ملتان سے آنے کے کچھ دنوں کے بعد ایک اجنبی نمبر سے میسج آیا تھا جس میں بس آہل لکھا ہوا تھا۔ آہل نے ہاں جی کا جواب دیا تھا۔ 2 منٹ بعد دوبارہ میسج آیا تھا، کیا حال ہے؟ اس بار آہل نے آپ کون ہے کا میسج کیا تھا، اور 2 منٹ تک جب جواب نہیں آیا تو آہل نے کال کرنا شروع کر دی تھی۔ راحت فتح علی کا گانا لگا ہوا تھا، تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا، محبت بھی ضروری تھی، بچھڑنا بھی ضروری تھا۔ کال ریسیو نہیں کی گئی۔ اس نے 4 سے 5 بار دوبارہ کال کی، تب بھی کسی نے اٹینڈ نہیں کی۔ 2 دن تک پھر اس نمبر سے کال یا میسج نہیں آیا اور نہ ہی آہل نے اسے دوبارہ کال کی۔ 2 دن بعد رات 11 بجے پھر اسی نمبر سے میسج آیا، آہل بات سنیں۔ آہل اس وقت پڑھ رہا تھا،
اس نے کتاب رکھی اور میسج کرنے کی بجائے سیدھا کال ملا لی۔ کال کاٹ دی گئی۔ میسج آیا ساتھ ہی، پلیز کال نہ کریں، میں اس وقت کال پر بات نہیں کر سکتی۔ آہل نے دوبارہ کال نہیں کی، بس میسج کیا، آپ کون ہیں؟ جواب 5 منٹ کے بعد پھر آیا، میں آپ کو بتا دوں گی، پر آپ وعدہ کریں کہ کسی سے بھی اس بارے میں ذکر نہیں کریں گے۔ وعدہ نہیں بتاؤں گا، آہل نے جواب دیا۔ اگلا میسج آدھے گھنٹے بعد آیا تھا۔ آہل میسج کا انتظار کر کر کے اب تھک کے دوبارہ سے کتاب کھول کے پڑھنے لگ گیا تھا۔ اس نے کتاب رکھ کے میسج پڑھا تھا۔ میسج پڑھنے پر 1 منٹ کے لیے اس کی سانسیں رک گئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بھی بہت تیز ہو گئی تھی۔ اسے میسج پڑھ کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میسج تھا، میں آبش حیات خان ہوں۔ پتہ نہیں کتنی بار وہ اس میسج کو پڑھ چکا تھا۔ اب جواب تک دینے کی ہمت نہیں تھی۔ ایک بار پھر سے سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ 15 منٹ بعد ایک اور میسج آیا تھا، آہل آپ کہاں گئے ہیں؟ آہل نے اب اٹھ کے پانی پیا اور ذرا ہوش میں آ کر میسج کیا، کون آبش؟ وہ اب اس کو تنگ کرنا چاہتا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اب وہ اپنے آپ کے بارے میں تفصیل سے بتائے گی، لیکن اس کا آگے سے جواب پتہ نہیں کا آیا تھا۔ آہل نے اس کے بعد بہت سارے میسیجز کیے، پر آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ 2 بجے تک موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا تھا۔ اس نے 2 بجے اسے کال کی تھی، نمبر بند جا رہا تھا۔ اسے خود پر بہت غصہ آیا۔ وہ بار بار کال کرتا رہا، پر نمبر آن نہ ہوا۔ اگلے 5 دن تک کوئی 500 بار اس نے نمبر ڈائل کیا ہوگا، پر نمبر آن نہ ہوا۔ اگلی رات ویکینڈ کی رات تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سنیما میں فلم دیکھنے گیا تھا۔ جب باہر آیا تو موبائل دیکھا، آبش کی کال آئی ہوئی تھی۔ کال کا وقت آدھے گھنٹے پہلے کا تھا۔ اس نے کال ملائی، وہی گانا، تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی۔ کال نہیں اٹھائی گئی۔ ان کا اب کلب جانے کا پلان تھا، پر آہل نے سر کے درد کا بہانہ کر کے گھر جانے کو ترجیح دی۔ گھر جا کر وہ پھر اسے کال کرنے لگا۔ اس بار کال کاٹ دی گئی اور میسج آیا، کال نہ کرے۔ اس نے دوبارہ کال نہیں کی۔ آپ کہاں چلی گئی تھی اور آپ نے اپنے بارے میں بتایا بھی نہیں۔ اسے میسج کیا، میں آبش ہوں، آبش حیات خان، آپ کی آنٹی نیلوفر کی بیٹی۔ پتہ نہیں اس کے نام میں ایسا کیا تھا جو وہ اس کا نام پڑھتے ہی اس کے خیالوں میں غرق ہو جاتا تھا۔ موبائل کی اسکرین پھر روشن ہوئی تھی۔ اگر آپ کو میرا میسج کرنا اچھا نہیں لگا تو میں آئندہ نہیں کروں گی۔ جواب نہ ملنے پر اس نے یہ میسج کیا تھا۔ آہل اب دوبارہ اس سے دور نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے خود کو ہوش میں لا کر اسے جواب دیا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ مجھے آپ کے میسج کرنے کا مقصد سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے خیر سے مجھے یاد کیا ہے۔ اور وہ اپنی فیلنگز بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس سے اس کے میسیجز کرنے کا مقصد پوچھنا چاہتا تھا۔ آگے سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ وہ اس کے میسج کا انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ اگلے دن اس نے صبح اٹھتے ساتھ اسے میسج کیا تھا، ملتان کے لوگوں کی مہمان نوازی کا بہت سنا تھا، آپ لوگوں سے مل کر دیکھ بھی لیا، اتنی مہمان نوازی کا شکریہ۔ آہل اس سے بات کرتے رہنا چاہتا تھا، اس لیے یہ میسج کیا تھا۔ فوراً جواب آیا تھا، کوئی بات نہیں، یہ تو ہمارا فرض تھا۔ وہ پھر سارا دن کالج میں بھی اس سے کوئی نہ کوئی بات کرتا رہا تھا۔ آہل کو یاد تھا کہ وہ مہندی والی رات سے لے کر ولیمے تک اسے نظر نہیں آئی تھی۔ وہ تب کتنا تڑپا تھا، اسے ایک ایک لمحہ یاد تھا۔ لیکن 2 دن ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد پھر ہمت کر کے اسے میسج کیا، آپ اچانک سے کہاں غائب ہو گئی تھی؟ نہ مہندی پر نظر آئی، نہ بارات اور نہ ہی ولیمے پر۔ آپ شاید گھر پر بھی نہیں تھی، آپ نے نوٹس کیا تھا؟ مجھے تو لگا تھا کہ آپ کو میری کمی محسوس ہی نہیں ہوئی ہوگی۔ جواب پڑھ کر وہ ہنس دیا تھا۔ وہ اب اسے کیا بتاتا کہ اسے نہ دیکھ کر وہ کتنا تڑپا تھا۔ اس کا تب کسی اور چیز میں دل بھی نہیں لگ رہا تھا، لیکن ابھی یہ سب بتانے کا صحیح وقت نہیں تھا۔ جی میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، یا آپ شادی میں گئی ہوں گی پر مجھے نظر نہیں آئی تھی، دل پر پتھر رکھ کر اسے جواب دیا تھا۔ میں تب دادا ابو کے گھر چلی گئی تھی، مجھے ایسے فنکشنز میں دلچسپی نہیں ہے، جواب آیا تھا۔
اس نے آج سارا دن اس سے بات کی تھی، کل اس کا ٹیسٹ بھی تھا، اس لیے اس نے آبش کو ٹیسٹ کا بتا کر صبح بات کرنے کا کہا تھا۔ آہل ان دنوں بہت خوش تھا، وہ ہمیشہ جو چاہتا تھا پا لیتا تھا، اور کتنی آسانی سے وہ فیری بھی اسے مل گئی تھی۔ اسے آبش سے بات کر کے جتنا سکون ملتا تھا اور کہیں نہیں ملتا تھا۔ تقریباً 1 مہینہ وہ یوں ہی میسیجز پر بات کرتے رہے تھے۔ اب آہل کو اس کی آواز سنسنی تھی، ہاں وہی مدہوش کر دینے والی آواز۔ اب تو دوستی بھی ان دونوں میں ہو چکی تھی، اس لیے ایک دن اس نے آبش کو میسج کیا تھا، مجھے آپ سے کال پر بات کرنی ہے۔ کیوں؟ پوچھا گیا تھا۔ مجھے آپ کی آواز سننی ہے، حق جتایا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کال ملا لی۔ وہی گانا، تیری آنکھوں کے دریا۔ کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ اس کا دل قابو سے باہر تھا۔ بے شک وہ میسیجز پر بات کرتے رہے تھے، پر اس کی آواز تو آج ہی سننی تھی۔ ہیلو کہا گیا تھا، سریلی آواز تھی۔ شکر ہے اس فون میں اصل آواز نہیں آتی، ورنہ آہل پر پھر سے سحر طاری ہو جانا تھا۔ آہل نے ہمت کر کے سلام کیا تھا، پھر وہ دونوں گھنٹہ بھر فون پر باتیں کرتے رہے تھے۔ آہل آج بہت خوش تھا۔ اس نے آج پہلی بار اس کی اتنی دیر تک آواز سنی تھی۔ اس کی ایک بار پھر سے خواہش پوری کر دی گئی تھی۔ وہ اب سونے کے لیے لیٹ گیا تھا اور اس سے کی گئی باتوں کو یاد کر رہا تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے یہ محبت کی کہانی کہاں تک جائے گی اور آگے اس کہانی میں کیا ہوگا۔ تو یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔